اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے نورانی قاعدہ کے جو ابتدا کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں، تختی نمبر 3، یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں مختلف صورتوں کے سامنے پہلے لائے گئے ہیں، اور ان کو ادا کرنا اور ان کو سمجھنا، جس طرح کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کا مطلب، ان کا مفہوم کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ جو ہم الفاظ بول رہے ہیں یہ الف لام میم الف با تا سا سے شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد، یہ الفاظ دیے، اور اس میں کفار جو مشرکین ہیں ان کو یہ چیلنج ہے، انہی الفاظ سے تم اپنی کتابیں لکھتے ہو، اپنی شعر و شاعری کرتے ہو، انہی الفاظ میں سے، اور یہ لفظ جو ہے یہ حروف ہیں، ہم لفظ میں کہہ رہا ہوں، یہ حرف ہیں، الف با تا سا، ان حروف سے جو اللہ تعالیٰ نے کلام بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس کے مقابلے میں تمہاری کلام تم بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ آج بھی جو چیلنج موجود ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں الف با تا سا کاف ہا یا عین صا طا ہا طا سین میم، اور ان کی ادائیگی ابھی ہم سیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے بھی چلیں گے۔ بتانا میں یہ مقصود ہے، جو قرآن پاک ہے یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارے، اور انہی حروف سے یہ کتاب بنی ہوئی ہے۔ اور یہ کفار مشرکین جو اس کی انکار کرتا ہے، جو اس کے سامنے اس کی بات نہیں مانتا، اپنی کتابیں وہ دیکھ لیں، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس جیسی ایک صورت بھی کوئی نہیں بنا سکتا، نہ بنا سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح ایک مصور ہوتا ہے، جب اس کی تصویر دیکھتے ہیں تو لیکن مصور تو بعد نہیں دیکھا ہوتا، لیکن وہ نقشہ آتا ہے بھی اس آدمی میں یہ فن ہے۔ اگر کوئی بیڈ بناتا ہے، بڑی ہے، وہ ایک بیڈ کی تشکیل دیتا ہے، یا گھر کا دروازہ بناتا ہے، یا کوئی الماری بناتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں بھی یہ کسی بڑی نے، جو ترخان ہے اس نے یہ کام کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں، اور اس کے الفاظ جو حروف دیے ہیں ان حروف سے ہم بھی حروف بولتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بولے ہوئے ہیں آج تک یہ چیلنج ہے، یہ اسی کے لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور مقطعات اس لیے کہتے ہیں کٹ کے، نہیں ایک ایک حرف اس کو ٹکڑے کرنا، قطع کرنا، ٹکڑے کر دینا۔ ابھی ہم اس کی ادائیگی کریں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ یہ سنیے، الف لام میم، لام اور میم کے اوپر شد ہے، اس کے اوپر غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو پھر دہرانا ہے۔ آپ سنیے، دوبارہ سنیے، آگے جا کر ہم حرکات ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ ان کے حروف جو ہیں، ان کی حرکت سے کون سی آواز آئے گی وہ آگے والی تختی آئے گی، تختی نمبر 4 ہوگی۔ تو ابھی اس کو پھر دوبارہ سنیں، الف لام میم، جس حرف کے اوپر مد ہو اس کو 3 یا 5 انگلیوں کے برابر، جیسے بند انگلی آدمی کھول لیتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بولنا چاہیے۔ پھر سنیں، الف لام میم، آگے پھر دیکھیں، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ پھر سنیں،
الف لام میم صاد. آگے چلتے ہیں. الف لام را. الف لام را. الف لام میم را. یہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. پھر سنیں. الف لام میم را. کاف ہا یا عین صاد. پھر سنیے. کاف ہا یا عین صاد. پھر سنیں. کاف ہا یا عین صاد. طه 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 طاسين ميم. طاسين ميم. طاسين طاسين. یاسین. پھر سنیے. یاسین یاسین. صاد صاد. آگے سنیے. حامیم. ہاں پہ کھڑی زبر ہے، اس کو کم لمبا کرنا ہے، اور جو میم ہے اس کے اوپر مد اس کو زیادہ لمبا کرنا ہے. اور اس کا مطلب واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں، کوئی انسان نہیں جانتا. پھر سنیے. حامیم حامیم. عین سین قاف. پھر سنیے. حامیم عین سین قاف. پھر سنیے. حامیم عین سین قاف. قاف قاف قاف. نون نون نون. یہ صورتوں کے شروع میں الفاظ لائے گئے ہیں، اس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے انہی حروف سے، انہی کلمات سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل پر اتارا، اور آپ نے ہمارے تک پہنچایا. اور اب ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی، تم نے یہ پہچانا ہے جس طریقے سے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو اپنی امت کے حوالے کیا، اور اب امت کا فرض ہے کہ اس کو اسی طریقے سے پہنچائے. اور دنیا میں کوئی انسان نہیں پیدا ہوا جو اس جیسا کلام لکھ سکے. اور جب اس کو ہم غور سے پڑھیں گے، تدبر سے پڑھیں گے، فکر سے پڑھیں گے، اور اچھے انداز سے پڑھیں گے، قرات اور تجوید اور حدر کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کو ساتھ سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد اس کے ساتھ اوپر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کرے گا اور آخرت بھی بہتر کرے گا. اور اس میں شفاء و رحمہ، اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. دل کے لیے بھی، روحانی بیماریوں کے لیے بھی اس میں شفا ہے اور دل کا سکون ہے. ان تختی کو دہرانا ہے، بار بار دہرانا ہے، اور بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن فائدہ ہوگا. اب اس کے بعد ہم دوسری تختی بھی شروع کریں گے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.